بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فرزند، خدا کی طرف سے خواہ کیسی مصیبت آئے مگر اس کو تو یقین کے ساتھ خیال رکھ کہ تیرے حق میں وہ مصیبت نعمت اور خیر و برکت ہوگی۔ جب آپ یہ نصیحت کر چکے تب آپ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک نئے نبی تشریف لائے ہیں، چلو ان سے ملنے چلے۔ یہ فرما کر دونوں صاحب دو خچروں پر سوار ہوئے، راستہ کا کانا دانا ساتھ لیا، پھر برابر 7 دن تک راستے سے چلتے رہے۔ اتفاقاً 8ویں دن راستہ بھول کر ریگستان کے جنگل میں جا نکلے۔ جب دوپہر کا وقت آیا، تمام جنگل آگ کی طرح تپنے لگا، خچروں کے پیر ریت میں دھنسنے لگے۔ رات دن کی منزلیں طے کرنے سے جانور نیم جان ہو کر گر پڑے۔ ناشتہ ختم ہوا، حضرت لقمان خچروں کو چھوڑ کر پیادہ پا روانہ ہوئے۔ بہت دور جانے کے بعد صاحبزادے کے پیر میں ہڈی چبھی اور خون نکلنے لگا۔ حضرت لقمان نے اس ہڈی کو بڑی مشکل سے نکالا، جس کی تکلیف سے صاحبزادے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بیٹے نے حضرت لقمان سے عرض کیا کہ جناب، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ خدا کی طرف سے کیسی ہی مصیبت آئے مگر وہ بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ جو تکلیف ہم کو پہنچی ہے اس میں کیا خیر ہے، بلکہ بظاہر اس تکلیف سے ہم بڑی خیر سے محروم رہ گئے۔ ہم ایک بزرگ ایک نبی کی زیارت کے لیے جاتے تھے، زیارت بھی میسر نہ ہوئی اور تکلیف بھی سخت اٹھائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزند، ضرور یہ مصیبت ہمارے حق پر راحت اور نعمت ہے، شاید کوئی اور اس سے بڑی بلا اور مصیبت ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہوگی، جس کو خدا نے اس چھوٹی مصیبت میں بدل دیا ہے۔ جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند سے باتیں کر رہے تھے، ایک آپ کو دور سے ایک دھواں اور غبار نظر آیا اور شورغل کی آوازیں آئیں۔ آپ اس کا سبب نہ معلوم کر سکے۔ ایک آپ کے سامنے ایک سوار آیا جو ابلق گھوڑے پر سوار تھا، جو معلق ہوا اسے اتر کر نیچے آیا اور فرمایا کہ آپ کا نام لقمان ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے لقمان کہتے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ آپ کا فرزند آپ سے اس مصیبت کی شکایت کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ہاں، میرا بیٹا مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ جو مصیبت ہمارے اوپر سفر میں گزری ہے یہ کس طرح ہماری حقیقی راحت اور نعمت ہو سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ آج ضرور ہمارے اوپر کوئی بڑی باری مصیبت نازل ہونے والی تھی، لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت سے ٹال دیا ہے۔ یہ سن کر اس سوار نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، اب آپ سن لیجئے کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ جو کچھ مصیبت آپ پر نازل ہوئی یہ سب میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ تم جس بزرگ نبی کی ملاقات کرنے تشریف لیے جاتے تھے وہ نبی اپنی قوم کو پیغام رسالت پہنچا کر چلے گئے تھے، مگر ان کی قوم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ آج میں اس قوم پر عذاب الہی لے کر نازل ہوا تھا۔ میں نے دور سے آپ کو اس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر جناب باری میں دعا کی کہ اے اللہ، اپنے بندے کو بچا۔ میری دعا سے خدا نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے راستے چلنے سے روک دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ضرور اس گاؤں میں پہنچ جاتے اور آپ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے اور آپ بھی ایک معذب قوم کے ساتھ مر جاتے اور زمین میں دنسا دیے جاتے۔ خدا نے اس قلیل مصیبت کے سبب سے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور وہ دھواں اور غبار جو آپ نے میرے ملنے سے پہلے سنا تھا وہ اس بستی کے زمین پر گرنے اور زمین کے نیچے دنسنے کے سبب تھا۔ الحمدللہ، خدا نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے پاس آئے۔ ان کے زخم پر کہ جہاں ہڈی چبھی تھی اپنا ہاتھ پھیرا، خدا نے اس کا زخم اچھا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان کو ساتھ لے کر وہاں آئے کہ جہاں آپ کے خچر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ دونوں خچروں کو روح الامین نے ہاتھ لگایا، خچر زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی پانی کے مشک ناشتے کے تیلے کو مس کیا، وہ پانی اور ناشتے سے پر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ دونوں صاحب اپنی سواری پر سوار ہو جائیں۔ یہ دونوں بزرگ سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سواریوں کو پیچھے سے ہانکا،
کل 7-8 قدم سواریاں چلی ہوں گی کہ سامنے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا شہر نظر آنے لگا۔ کل 7 قدم میں 7 دن کا راستہ طے ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے غائب ہوئے۔ مسلمانوں، اب تو معلوم ہو گیا کہ مولا جو کچھ کرتا ہے وہ سراسر نعمت اور بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح موت بھی ہیروے سے کڑوی ضرور ہے، مگر اس کا پل نہایت شیرین ہے۔ حیات ابدی بغیر موت کے کسی طرح نہیں مل سکتی۔